فلاحی ریاست، فلاحی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرے کے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ نے جو مال عطا کیا ہے میں نے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اللہ نے مجھے اگر مال دیا ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے میں نے کوئی ناجائز طریقہ استعمال نہیں کرنا، میں نے سود سے بچنا ہے۔ اب یہاں تک یہ جو زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے یہ بندے کے اندر احساس، محبت، پیار، اخوت، ایک دوسرے کی فکر بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اور سود اور یہی اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے بندوں سے، اور سود یہ لالچ، حسد، ایک دوسرے کا نقصان، ان ساری باتوں کی طرف بندوں کو مائل کر دیتا ہے۔ کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، افراد معاشرہ کبھی بھی عروج پر نہیں جا سکتے جس معاشرے کے افراد سود کے اندر دلچسپی رکھیں اور زکوٰۃ سے وہ بھاگنا شروع کر دیں۔ اب آئیے قرآن مقدس کی کچھ مقامات ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس پر کچھ احادیث کا سہارا لیں گے، اور اتنی دیر میں ہماری بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ البقرہ آیت نمبر 276 اور آیت نمبر 277 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے ساری گفتگو کی ہے اسی کو بیان فرمایا۔ بندوں کے لیے ایک بہترین نام متعین کی ہے رب ذوالجلال نے۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے کہ سود کبھی عروج میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ زمانے کے اعتبار سے بندے کے پاس کچھ نہ کچھ رقم زیادہ ہو جائے، لیکن اللہ جس رزق کے اندر برکت عطا کرتا ہے وہ صدقے والا رزق ہوتا ہے۔ اب آگے چل کر اس کی ایک حدیث پاک آپ سنیے اور پھر ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی اس بات پر یہ جو ہے وہ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرتا ہے، زیادہ نہیں، کمائی حلال ہے، حلال ذرائع سے پیسہ کمایا ہے، رزق کمایا ہے، اس سے ایک کھجور کی برابر وہ صدقہ کرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کیونکہ اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرماتا ہے اور پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک اس طرح اللہ تعالیٰ، اور پھر دوسری جانب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے، سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک، اللہ سود خور کا کوئی عمل قبول ہی نہیں فرماتا۔ اب آئیے اللہ نے فرمایا کہ سود جو ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ لا يحب كل كفار عظیم، اللہ تعالیٰ کسی بھی بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کیا، ایک مقام پر نہیں
قرآن مقدس کے متعدد مقامات کے اوپر علماء کی اپنی اپنی تحقیق ہے. کچھ علماء نے کہا مختلف آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن مقدس کی 32 آیات کے اندر کچھ نے کہا 28 اور کچھ نے کہا کہ قرآن کے 80 یا 82 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر کیا ہے. اور پھر یاد رکھیے اللہ نے عقیدے کے اعتبار سے نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کو نماز کی طرح فرض نہ مانے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اور پھر شاید آپ کی یہ بات یقیناً علم میں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وصال پاک کے بعد جو فتنہ سب سے پہلا کھڑا ہوا ختم نبوت کے اور معاملات ان کے ساتھ جو ایک بہت بڑا فتنہ اس امت کے اندر کھڑا ہوا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اللہ نے شرع صدر عطا فرمایا، اور اس وقت حالات میں پوشیدہ ہونے کے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا. وہ فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا. کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، حضرت صدیق اکبر سے کہا گیا کہ اتنی سختی اچھی نہیں ہے. آپ کا جملہ پتہ کیا تھا؟ سنیے. حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ حضور کے بعد میں موجود ہوں اور لوگ زکوٰۃ کا انکار کریں. جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا، اور ایک روایت میں فرمایا جو حضور کے دور کے اندر ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، صدیق اس سے وہ ایک رسی بھی وصول کر کے دے گا. اور پھر اللہ نے ان قبائل مسلمانوں کو حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور طاقت عطا کی کہ جو لوگ اس وقت رائے راست سے ہٹے تھے وہ مجبور ہو گئے، اور اسی طرح وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنے لگے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور فرمایا کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور پھر ایک اور آیت مبارکہ سماعت کیجیے. ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے قرآن نے 4 باتیں بتائی. کتنی باتیں؟ 4 باتیں ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے. اور یہ تو ہماری جو ہے وہ 75-70 سال ہو گئے ہمیں، اور جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا اس کا مقصود تو یہ تھا کہ ہم قرآن کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور جو فلاحی ریاست ہوتی ہے، جو اسلامی مملکت ہوتی ہے، اس کے اندر سود کا تصور بھی نہیں پایا جاتا. اس کے اندر سود کا تصور بھی نہیں پایا جاتا. اور ہر وہ چیز جو سود کا شبہ بھی پیدا کرتی ہے، مسلمان حکمران کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خود آگے بڑھ کر اس کو ختم کرے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، اور یہ ہماری کتاب و ہدایہ وغیرہ کے اندر یہ مسئلہ آج بھی موجود ہے کہ وہاں پر جو تاجر تھے ان کے ہاں ایک دستاویز کا مسئلہ چلا کہ ایک دستاویز یہاں پہ دی جاتی اور پھر اس کو وہ دکھا کر کسی اور جگہ پہ پیسہ جب وصول کیا جاتا ہے. الگ ٹاپک ہے تو علماء نے اس سے منع کیا کہ حضور کی شریعت کے اندر یہ مسئلہ درست نہیں تھا. تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ خود حضرت امیر معاویہ بازاروں کے اندر نکلتے اور جس کے ہاتھ کے اندر وہ دستاویز ہوتی اسے پکڑ کر وہ خود پھاڑ دیتے. یعنی سود